اپنے ممبران کو بتاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ پچھلے سال وومن چیمبر نے کیا کیا خدمات سر انجام دی اور کون کون سے ایسے وہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے جو منشور ہے، آپ کا جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ کیا ہے، اور نیکسٹ پروگرام بھی جو آپ نے بتایا ہے وہ بھی دیٹ از مارولس بالکل. اور اب تو میں جو ہے وہ پورا امید ہوں کہ آپ بغیر کسی رکاوٹ کے انشاءاللہ وہ جو گول ہے وہ اچیو کریں گے. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اور آج کی جو میری بہنیں بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا، جو کام ہم نے سیالکوٹ چیمبر میں کیا ہے، ہم نے یہاں پہ پوری کوشش کی ہے کہ یہاں کا جو ہے کلچر ہے اسے تبدیل کیا جائے. جب میں سیالکوٹ چیمبر میں آیا تھا، اور سیالکوٹ چیمبر کی بڑے اچھے بہت ہی اچھے ہمارے وہ لیڈرز تھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن کچھ سوچ اس قسم کی تھی کہ وہ جو ہماری جو ایسوسیشنز ہیں ان کا ایک طریقہ کار مختلف تھا، اور میں نے اپنے بزرگوں سے ان سے کہا کہ اس کا ہمیں طریقہ کار جو ہے وہ بدلنا ہوگا. میرے ان بزرگوں نے، جن میں خواجہ زکا صاحب میرے قائد، میرے لیڈر، پروفیسر امین جوید صاحب، خواجہ انور صاحب، آغا کمال حیدر صاحب، یہ سب کمال کے لوگ تھے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا آج بھی ہمارے گروپ کے اندر ہماری بڑی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے سارے اس گروپ میں ماسوائے ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب کے کوئی اور آدمی اس کیلیبر کا ہے جو ہمارے قائدین تھے؟ تو خواجہ ذکاء الدین صاحب، پروفیسر امین جوید صاحب، کمال حیدر، خواجہ انور صاحب جیسی پرسنالٹی جو ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ہم پلہ ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا میں بھی نہیں ہوں. اب اندازہ کیجئے کہ وہ کس کمال کے لوگ ہوں گے. تو میں ان کا بنایا ہوا ایک ادنا سا آدمی ان کا لیڈر بن گیا. تو میں نے جب انہیں کوئی سجیشن دیتا تھا تو میں حیران ہوں. میں ایک دن ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ میں جب ہم کسی جگہ سفر پہ جاتے ہیں اپنی کمپین کے سلسلے میں، ہم نے بڑی بڑی ٹف کمپین کی ہوئی ہے ایف پی سی سی آئی کے الیکشن میں، دیر رات ایک کر دیا. تو وہاں پہ پھر ہماری آپس میں کافی باتیں ہوتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب سے اکثر ان چیزوں کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ یہ جو ہم کلچر تبدیل کرنے جا رہے ہیں یہ کیا کس حد تک ممکن ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں اس بات سے کچھ اکھڑ بھی گیا ہوں، پتہ نہیں چلا مجھے کہ میں کیا کہنے والا تھا اور کیا کہہ گیا. بہرحال ہم نے اس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے جب انہوں نے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. ہاں مجھے یاد آ گیا، میں نے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی ان سے کوئی بات کی کہ ہم یہ کرنے والے ہیں تو انہوں نے کبھی میری بات کو جو ہے نا وہ اگنور نہیں کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیالکوٹ چیمبر ایک جانی پہچانی چیمبر ہے. آپ کی ایک بہترین ٹیم ہے، آپ کو سٹارٹ سے ہی ایک بڑی اچھی ٹیم ملی ہے. یہ جو میں خواتین کے نام سن رہا ہوں، اور میں نے آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ مسز گلزیب وقاص، اور آپ کو ایک اللہ کے فضل سے فورم بھی بڑا اچھا مل گیا ہوا ہے. تو میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جتنے بھی آپ نے گول سیٹ کیے ہیں بڑی جلدی اچیو کریں گے. اور جس کلچر کی بات میں کرنے والا تھا، ہم نے اللہ کے فضل سے، میرے دوستوں کی کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور دوستوں کے تعاون سے ہم نے جو گول اچیو کیے ہیں، کلچر چینج کیا ہے. میں آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ اس کا کلچر بھی تبدیل کیجیے. ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارا جو سوشل سسٹم ہے،
شادی بیاہ کی رسمیں اور یہ رسوم گمبھیر ہیں، اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں، ٹف ہیں کہ اسے جب تک آپ چینج نہیں کریں گے تو ملک کی ترقی کرنا بہت مشکل سا کام ہے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پہ ہم اتنا لیوشلی خرچ کر رہے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے خرچ کر رہے ہیں۔ اسے بھی آپ پڑھی لکھی سب خواتین جہاں پہ بیٹھی ہیں یہ اٹھ کھڑی ہوں، یہ اگر تہیہ کر لیں کہ ہم نے اس کلچر کو تبدیل کرنا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کلچر کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے، اور نیولی الیکٹڈ ممبران روبینہ کو ضرور کرنا کیونکہ یہ نہیں ہاں بالکل ٹھیک۔ میں یہ دیکھ رہا تھا جب آپ نے رکھا ہے، میں نے کہا یہ دو اوپر جو ڈاکٹر صاحبہ کا اور ڈاکٹر اور مسز گلزیب صاحبہ یہ تو پہلے کنٹینیو کر رہی ہیں، اور جو نیولی الیکٹڈ ہیں وائس پریزیڈنٹ مس روبینہ نویز صاحبہ، اچھا کیا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ بھی ہے، ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ آپ سپیچ کرتے کرتے ایک دم جو ہے وہ سپیچ ختم کر دیتے ہیں۔ تو روبینہ نویز صاحبہ کا وہ یہاں پہ تشریف فرما ہے، انہیں بہت بہت مبارک، اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ جس گھرانے سے ان کا تعلق ہے، یوں تو جتنی بھی خواتین یہاں پہ آئی ہوئی ہیں ان سب کا بہت ہی اچھے گھرانوں سے تعلق ہے، اور ان کا یہاں پہ آنا اور اس خاندان کا، اس فیملی ساری کا اس میں انٹرسٹ لینا، یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی بہت سپورٹ دے گا، زبردست سپورٹ دے گا۔ ویلکم ٹو سیاٹل کیمپ۔ لوں تو پھر بات بنتی نہیں ہے، میری بہن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں ان میں جس کسی خاتون نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ اپنے بزنس کو چلایا ہے تو وہ سیالکوٹ میں میرا خیال ہے کہ وہ بہت بہت شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان جس کلچر کی بات میں نے کی ہے، جس طرف نشاندہی میں نے کی ہے، اسے آگے بڑھیں، اسے چینج کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ انڈسٹری کے معزز ممبران اور معزز مہمان گرامی، آج اس قابل اپنی اور اپنی تمام ایگزیکٹو ممبر کی طرف سے جناب قائد محترم ریاض الدین شیخ صاحب، صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ملک عبدالغفور صاحب، ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب، احتشام گیلانی صاحب، شیخ مجید صاحب جو ہمارے ابھی وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور اگر میرا کوئی رہ گیا تو ہاں ڈاکٹر نعمان ادریس بھٹ صاحب، آپ سب کا اور ایگزیکٹو ممبرز سب کا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ویمن چیمبر آف کامرس کے بانی صدر بننا میرے لیے یقیناً یہ کسی اعزاز سے کم نہیں۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں اپنی تمام ایگزیکٹو ممبر، اپنے گروپ لیڈران اور اپنے ممبران کا جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر۔ میں یہاں پر اپنی سینئر نائب صدر مسز گلزیب وقاص سوان کا بھی تہہ دل سے ایگزیکٹو ممبر کا، جنہوں نے میرے ساتھ جن کی مکمل حمایت اور تعاون سے ہم اس ایوان کو کے تمام امور باہمی مشورے اور ٹیم ورک کے طور پر انجام دے پائے۔ معزز حاضرین اکرام، یہ ویمن چیمبر آف کامرس کا دوسرا سالانہ اجلاس ہے۔ گزشتہ سال کے دوران میں اور میری ٹیم ممبران نے ویمن چیمبر کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے اور خواتین کی زیادہ سے زیادہ کاروباری رہنمائی اور معاونت کے حصول کے لیے جو خدمات سر انجام دیں، ان کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ویسے تو ابھی آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھی ہے وہ بھی، اور یہ جو اے جی ایم اینول رپورٹ ہارڈ کاپی لینا چاہتے ہیں وہ مس صدر سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دستور ہے کہ صدر نے اب پڑھ کے سنانی ہوتی ہے تو میں آپ کو رپورٹ پڑھ کے سناؤں۔ لائٹر نوٹ، بہت سالوں پہلے میرا بیٹا جب چھوٹا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماما چیمبر میں کیا کرتی ہیں، تو اس نے بڑا سوچ کے جواب دیا کہ وہ بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کرتی ہیں اور پکچرز کھنچواتی ہیں۔ اور ویمن چیمبر آف کامرس کی جو نمایاں سرگرمیاں ہیں ان میں سب سے پہلے جو حکومتی اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ منعقد جو میٹنگز ہیں اس میں محترم جناب زبیر موتی والا چیف ایگزیکٹو ٹی ٹی اے پی، ڈاکٹر فرید اقبال قریشی سیکریٹری ٹی ٹی اے پی کا دورہ ویمن چیمبر آف کامرس،
سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، سابق وزیر داخلہ جناب احسن اقبال، وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب، محترمہ مریم نواز شریف، محترمہ مریم اورنز کی شرکت. پھر اسمال آئلینڈ میں واقع ترقی پذیر ریاستوں اور کم ترقی یافتہ ممالک کے 35 غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد. صوبائی وزیر احسن تنویر کے ساتھ ملاقات. چین اور لنکیج کے حوالے سے ہماری بہت ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے جو ریسنٹلی ایک جو پروجیکٹ لانچ کرنا ہے اگلے مہینے، اس کی ریسرچ اسٹڈی کے لیے ہماری بہت ساری میٹنگز اور اس پہ جو ہے نا ہماری برین اسٹارمنگ ہوئی. اسپورٹس کی سرگرمیوں میں ہم نے سٹی فٹ بال، سیالکوٹ سٹی ویمن فٹ بال اکیڈمی ویمن ونگ، ان کے جو نمائندے تھے ان کے ساتھ ہم نے کئی میٹنگز کی، اور ہم انشاءاللہ القریب ایک یہاں پر فٹ بال ٹورنامنٹ منعقد کرنے لگے ہیں جو کہ خواتین کا ہوگا، ظاہر ویمن کا ہوگا. اور اس کے علاوہ پھر جی سی ویمن کے زیر اہتمام ورلڈ بال اینڈ ڈیک ہاکی فیڈریشن کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم نے ان کو میں سر فہرست جو ہے پاکستان اسٹین لیس اسٹیل اور کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہوا. اور پھر ہم نے فیئر ٹریڈ نیپ جسے کہتے ہیں فیئر ٹریڈ نیٹ ورک آف ایشین پیسیفک کا ایم او یو سائن ہوا. ویمن چیمبر آف کامرس کے پھر کچھ وفود تھے جو گئے مختلف جگہوں پر، جس میں مختلف ایگزیبیشنز تھیں اور ایکسپوز تھے. ان میں ایک اسٹیٹ بینک کا بہت دورہ اہم تھا جس میں ہم نے چیف مینیجر مس فوزیہ اسلم سے، پھر ہمارے سابق صوبائی وزیر جناب احسن تنویر صاحب کے ہمراہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی. پھر اقوام متحدہ اور نیشنل کمیشن آف اسٹیٹس آف ویمن کے جو ہماری ممبر جو ہے لبنہ تبسم لیگل ایڈ کمیٹی کی چیئر پرسن، وہ ہیڈ کر کے لے کر گئی. اس کے علاوہ پھر مختلف شخصیات کے دورے جو ہمارے چیمبر میں ہیں، جس میں سر فہرست برطانوی ہائی کمیشن کے جو اکنامک اینڈ ٹریڈ ہیڈ تھے وہ سپٹمبر انہی دنوں میں لاسٹ ایئر آئے. اور یہ ہمارا اصل میں یہ جو ہمارے برطانوی ہائی کمیشن کے لیے، جب مطلب ہم اگر کوئی کسی کو گورنمنٹ کو کچھ بتانا چاہیں تو ہمارے پاس ایک فگر ہو کہ اس وقت خواتین جو ہے ہماری انڈسٹری میں ان کا کیا سٹیٹس ہے. اور یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، اور یہ اس کا فرسٹ فیز جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے مہینے شروع ہوگا. اس وقت ہماری پوری لمس کی ٹیم ہے جو ہمارا یہ ریسرچ پروجیکٹ لے کے چل رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی ریسرچ اسٹڈی کہیں نہیں ہوئی. سیالکوٹ وڈ بی دا اونلی ون. سیالکوٹ وومن چیمبر نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور اس کو آئی ٹی سی جنیوا نے بھی بہت سراہا ہے. اس کے بعد جو آخر میں جو میں نے اگرچہ آخر میں رکھا ہے، لیکن جو پہلے ہوا تھا وہ تھا ہمارا وی ایگزیبٹ 2024 کا انعقاد. اس کو میں اس لیے آخر میں رکھا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ہم بہت سارے آگے کام کر سکے. پہلی وی ایگزیبٹ کی کامیابی کے 2 اور 3 مارچ کو ہوئی، اور مجھے یہ آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح ہمیں پہلے پذیرائی ملی، اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس کی ہمیں پذیرائی ملی. اور یہ ہماری نمائش نہایت کامیاب ہوئی. 140 سٹالز تھے، اور جس میں خواتین پاکستان سیالکوٹ کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی آئی تھی. کراچی، ملتان، بہاولپور، فیصل آباد، گجرانوالہ، وزیر آباد، یہاں سب سے خواتین آئیں. اور اس کا خاص سینٹر یہ یونائٹڈ نیشن کا آفس ہے، اور یہ ہمارے ایگزیبیشن میں اس ٹریڈ مشن کی جو بات ہم نے میٹنگز کروائی ہیں کہ پہلے 6 منتھس میں ان کا 2 ملین پاؤنڈز کا جو ہے نا وہ بزنس جنریٹ ہوا، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے. اور وہ تو کہہ رہی تھی کہ اب چونکہ اب آپ ٹائم گزر گیا تو میرا خیال ہے 5 ملین تک چلا گیا ہوگا. یہ وہ جو ہم نے ایفرٹ ہے ٹریننگ سیشن. اور اب جو ہمارا اس سال بھی ایگزیبٹ ہو رہا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بھی بڑا مشن لے کر آئیں گے جس سے وہ پہلے لے کر آئے تھے. اور بیسیکلی عام طور پہ تو یہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک رپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں شیخ صاحب آپ کی اجازت ہے تھوڑا سا اپنے فیوچر پلانز بھی شیئر، جو کہ ہو رہی ہے 2 ہفتوں کی. کب شروع ہو رہی ہے؟ 9 اکتوبر. اور یہ بھی ہمیں آئی ٹی سی نہیں، ہماری ٹرینرز کو بلایا گیا تھا کراچی، اور ہماری 2 ممبرز گئی تھیں وہاں سے، وہ سیکھ کے آئیں. آگے سے انہوں نے ٹریننگ دینی ہے، اور یہ 2 ویکس کی ٹریننگ ہے. بہت نامنل فیس ہے. وہ بھی ہم نے صرف اس لیے لکھی کہ تاکہ سیریس لرن کرتا ہے. ہمیں آڈیٹوریم دے دے تو ہم وہ بھی لے لیں. ہمارے وہ تو صرف 15 لوگوں کی جگہ ہے جی ہمارے نیچے، لیکن ہم انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. تو دوسرا ہم جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے یو کے اور ای یو میں، اس کی یہ بھی ہم انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے یہاں پہ. اور تیسرا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ آپ کو ڈائریکٹ جنیوا کے ٹرینرز مل رہے ہیں، وہ
آپ کو آن لائن یہ ٹریننگ ہوگی. اس کے 3 وہ یہ ہے جو کورسز. ایک ہے نمبر 1 یوٹیلائزنگ ورچوئل مارکیٹ پلیس فار ای کامرس انیشیٹو. یہ شروع ہو رہا ہے اکتوبر 20 کو. ٹھیک ہے. ورچوئلائزیشن کس طرح کریں. انٹروڈکشن ٹو بزنس پلان دوسرا کورس ہے. تیسرا ڈیولپنگ کوالٹی ای کامرس کانٹینٹ. یہ 3 چیزیں. ٹھیک ہے جی. یہ 3 کو میں کچھ لوگوں کو اکنالج کروں اور ان کا شکریہ ادا کروں, جن میں سر فہرست میری ایس وی بی مس گلزیب وقاص خوان ہے. انہوں نے بہت محنت کی, اسپیشلی جب ہم گئے رہے تھے, یقین کریں بڑے نروس تھے. اور اس سے مجھے بہت سپورٹ ملتی تھی, کیونکہ ماشاءاللہ اس نے اتنی محنت کی. اور جو کلاس اگلے دن ہوتی تھی اس کی پہلے سے تیاری کری. اس کے بغیر ہم میرے خیال کوئی کام نہیں تھے کر سکتے اگر یہ نہ ہوتی. پھر مس نادیہ جو ہماری چیئر پرسن ہے ایونٹ مینجمنٹ کمیٹی, ہماری رونق بھی ہر چیز میں آگے ہوتی ہیں. لبنہ تبسم جو ہماری لیگل ایڈ کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں, کوئی کام بھی ان کو ٹاسک. اور ہمیں بہت فخر ہے جی آپ کا. اور پھر شبنم آصف صاحبہ جو ہماری ایس ایم ای کمیٹی کی چیئر پرسن ہے, اور انہوں نے ایس ایم ای کمیٹی کو بہت اچھا موبلائز کیا. مس صدر جو ہماری سیکریٹری جنرل ہے, ان کے لیے بگ راؤنڈ آف اپلاز. رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک جو ہے نا اس کے میسیجز اور اس کے کام مجھے سبمٹ کراتی رہتی تھی, پوچھتی رہتی تھی. میں جنیوا میں تھی, وہاں پہ بھی یہاں پہ بھی بہت کام کیا ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ویب سائٹ, آپ کھول کے دیکھیے گا, بہت اچھی ویب سائٹ ہے ہماری. اس پہ کام انہوں نے کام کیا. بلکہ ویب سائٹ پہ لبنہ نے بھی بڑا کام کیا. تھینک یو سو مچ. تو وہ جتنا اچھا کانٹینٹ آپ پڑھنے کو ملے گا نا, وہ سمر میں لکھا ہوگا. بہت بہت شکریہ. ثنا ہماری ثنا جی, اس کو یہ ہوتی ہے ہمیں چاہے. تھینک یو صاحب. اتنے ہماری جو میٹنگ کرنی, ہمارے آڈٹ کے کام, باہر کے کام, کسی سے لڑنا ہے, ان کو آگے کرتے ہیں. میاں خلیل صاحب ظاہر ہے وہ بھی بہت کروشل ان کا رول رہا ہے ہمیں گائیڈ کرنے میں. ہمیں کے بغیر ہم کوئی بھی کینٹ کا کوئی اجازت لے ہی نہیں دے سکتے کے ذمہ ہے. مس ہنا بہت بہت شکریہ اینڈ ویلکم بیک. انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی پچھلی ایگزیبیشن میں, آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہیں. بہت بہت شکریہ. اور گائیڈ کیا ہمارے ممبرشپ ڈپارٹمنٹ کو بھی انہوں نے بڑا سیدھا کیا. سلیم صاحب جو ہمارے الیکٹریشین بھی ہے اور ہینڈی مین, ہر طرح کا کام کرتے ہیں. سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. سارے کے بعد اگر آپ کو اس ویمن چیمبر میں کچھ بھی اچھا نظر آیا. السلام علیکم. میں محترمہ ڈاکٹر مریم صاحبہ صدر, محترمہ گلزیب وقاص خوان صاحبہ سینئر نائب صدر, اور جناب ربینہ نبی صاحبہ جو اب اناؤنس ہو چکے ہیں وائس پریزیڈنٹ, اور آپ کی نئی آنے والی ایگزیکٹو کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اے جی ایم میں مدعو کیا اور آپ سے بات کرنے کا موقع بھی فراہم کیا. میں سب سے پہلے وومن چیمبر کی تمام عہدیداران کو دوبارہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے وومن چیمبر کی سالانہ کارکردگی رپورٹ کر دیکھ کر انتہائی مسرت اور اطمینان کا احساس ہو رہا تھا کہ وومن چیمبر کو قائم ہوئے ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا, لیکن سیالکوٹ کی خواتین کی کاروباری رہنمائی اور کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالہ سے وومن چیمبر کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. گزشتہ 1 سال کے دوران وومن چیمبر آف کامرس کی ٹیم نے خواتین کی کاروباری رہنمائی اور وومن ایمپاورمنٹ کے حوالے سے کئی اہم ٹریننگ ورکشاپس اور سیمینارز کا اہتمام کیا ہے. علاوہ ازیں خواتین کو اپنی مصنوعات کی تشہیر و فروخت کے سلسلہ میں دوسری سالانہ صنعتی نمائش بھی ایگزپ 2024 کا کامیاب انعقاد قابل تحسین ہے. معزز حاضرین کرام, وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا قیام سیالکوٹ کی خواتین کے لیے کاروباری سرگرمیوں میں حصہ لینے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. میں سیالکوٹ کی تمام تعلیم یافتہ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی حامل خواتین اور نوجوان بچیوں سے کہوں گا کہ وہ گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ کاروباری سرگرمیوں میں بھی بھرپور حصہ لیں. اس وقت پاکستان سمیت دنیا میں آن لائن بزنس تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے. آپ بھی آگے آئیں اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وطن عزیز پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہے کہ وومن چیمبر آف کامرس انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر ITC کے باہمی اشتراک سے سیالکوٹ کی کاروباری خواتین اور ورکرز اور اکیڈیمیا پر ایک ریسرچ اسٹڈیز ہو رہی ہے. میں خواتین کا حصہ آنے والے دنوں میں اس میں ممکنہ اضافہ, کاروباری سمیت دیگر اہم ایشو پر ریسرچ کی جائے گی. بلا شبہ یہ اسٹڈی وومن چیمبر کی ایک اہم ایفرٹ ہے
جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایسا سیالکوٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہمارا چیمبر ہے اس کے لیے کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کا بہت ساتھ دیا، میں عزت احترام دیا جائے گا، اور ہر معاملے میں یہ بھی معاملہ فہم ہے اور یہ مثال بنے گی اور دوسرے شہروں میں کے لیے بھی ایک بینچ مارک بنے گا کہ وہ بھی وومن انٹرپرینور کو موقع دیں اور وومن چیمبر کو ایلیویٹ کریں، کیونکہ آپ کا 50% سے زیادہ پاکستان کی ترقی میں حصہ ہونا چاہیے جو کہ انٹیپڈ ہے۔ تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ اور میں اپنی بڑی بہن مسز نوید آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیالکوٹ چیمبر بڑے بھائی کا کردار ادا کرے گا، ہماری عزت اور وقار میں اضافہ کر رہا ہے، اور سیالکوٹ کی وومن ریسورس کو ایلیویٹ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بھی آئی ہوپ کہ ہماری جو وومن چیمبر کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے یہ اور وسیع ہوگی اور بڑی ہوگی، اس میں فنڈز انکارپوریٹ ہوں گے تاکہ آپ اپنے پروگرامز کو اچھی طرح بجٹائز کر سکیں۔ تو انشاءاللہ سیالکوٹ چیمبر کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ محترمہ نوید صاحب اور ہماری بہن جس کو ہم سب بڑے احترام سے دیکھتے ہیں، شبنم صاحبہ، دیگر جتنی بھی ہماری بہنیں کام کر رہی ہیں، اتنے جلدی انہوں نے اس چھوٹے سے ننھے سے پودے کو ایک تناور درخت میں تبدیل کر دیا۔ یہ آپ کی قابلیت کا، ڈیڈیکیشن کا بہت بڑا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیڈرشپ از ویری امپارٹنٹ، اور مریم نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ لیڈرشپ پرووائڈ کیا۔ نیچرلی سیالکوٹ چیمبر آف کامرس، ہم بڑے بھائی ہیں، باپ ہیں، جو بھی ہیں، ہمیں آپ پہ فخر ہے، اور ہم ہمیشہ آپ کے لیے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ادارے میں ٹیم بنائی، تو ٹیم کا صرف ٹیم بنانا مقصد نہیں، ٹیم ورک ہے۔ تو آل دی ٹیم ممبرس دے ہیو ٹو جوائنٹلی ورک ٹوگیدر ان دی سیم ڈائریکشن۔ یہ نہیں کہ آدھے مشرق کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آدھے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اسٹینڈ اسٹل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رزلٹ آنا شروع ہو گیا، تو الحمدللہ آپ نے ٹیم ورک بھی کیا ہے، ٹیم بھی بنائی ہے، اور اب رزلٹس بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو کہ آپ ہماری خواتین جیسے ورک فورس میں وہ پریکٹیکلی کام کر رہی ہیں، وہ اسی طرح وہ انڈسٹری میں گروتھ میں کام کریں۔ پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی آن لائن، ساری دنیا میں ایک ویو ہے، ہر گھر میں دروازہ کھلتا ہے تو باہر ایک پیکٹ ہوتا ہے کپڑوں کا، تو وہ بکنگ ہوئی ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ اتنے کپڑے کیا، لیکن اٹ از اے بزنس۔ میں اپنی بیٹی سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کیا تماشا لگایا ہوا، چوتھا دن بھی زیادہ ہے، دوسرے دن کوئی نہ کوئی کسی نے وہ کسی جگہ سے، اس میں تھوڑا سا بریک جائز طریقے سے، لیکن اٹ از اے بزنس۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے، بزنس میں ہم چاہتے ہیں مارکیٹ ہوگی تو ہمارا پروڈکٹ بکے گا۔ وی آر ان دا مارکیٹ ٹو سیل آور پروڈکٹس۔ تو کپڑوں میں بھی آئیں، فیشن چیزوں میں بھی آئیں، دیٹ ول میک یو منی۔ وہ ہم ٹرینڈ نہیں، دنیا کا ٹرینڈ نہیں بدلتا۔ میں فوڈ میں ہوں، نیوٹریشن میرا سبجیکٹ ہے، دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا ہے فوڈ میں، لیکن سب سے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ اس میں ہے۔ کوئی سیب کی ایڈورٹیزمنٹ تو نہیں دے گا، لیز کی دے گا، کیونکہ اس میں پیسہ ہے۔ سیب تو ڈاکٹر مریم بھی بیچیں گی تو وہی میں بھی بیچوں گا، وہی تو سب وہ نہیں ہے۔ تو فوڈ سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اس میں بھی آئیں، دوسری چیزوں میں بھی آئیں، تو اپنا شیئر لیں۔ لیکن جو جس چیز کی طرف سب سے اہم اشارہ شیخ صاحب نے کیا، اس میں ہر شادی میں 6 سوٹ ضروری نہیں ہے، اور وہ سوٹ دوبارہ نہیں پہنا جاتا۔ یہ ہماری بیٹیاں، ہمارے سب یہ کلچر بن گیا۔ تو جس بیٹی کا نے ایک دفعہ وہ پہن، میں کہتا ہوں اس کو یاد ہے، مجھے نہیں یاد، تو یہ اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں۔ بہرحال وی وش یو سکسیس اینڈ، اور آپ ماشاءاللہ اس پہ تو ہم دوسری بات ہی نہیں کہ بہت اچھا سکسیسفل کام ہو رہا ہے۔ وی آر آل دیئر ٹو سپورٹ یو۔ ہماری ٹیم وہ آپ کی ٹیم ہے، اور آپ کہیں ہیں، نعمان اگر ہے تو وہ مریم کے میاں ہے،
ہر معاملے میں انہوں نے کیا دوسری بات کرنی ہے. تو اسی طرح کوئی بھائی ہے, کوئی ہسبینڈ ہے, کوئی باپ ہے, تو ہم سب ایک ہیں. لیٹ اس ورک ٹوگیدر. اینڈ یہ 2.5 بلین سے اب ہم آگے بڑھنا چاہیے. وہ عورتیں بھی جب سے آئی ہیں وہ 2.5 بلین ہی ہیں. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ 3 بلین ہو جاتا آپ کی. ویمن امپاورمنٹ اینڈ انوائرمنٹ, یہ 2 فیکٹرز ایسے ہیں جو ہمارے انٹرنیشنل بزنس کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہو چکے ہیں کہ وی آر آلریڈی لیٹ ان دیٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ کی اور آپ کی ٹیم کی جو آپ کام کر رہی ہیں وہ ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے. گلیڈ کہ جی آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو پورا کر رہی ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جیسے شیخ صاحب نے کہا اس کو کوئی لائٹ نہ لے, یہ ویمن چیمبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. یہ ہماری ٹوٹل بزنس کمیونٹی کا فیس ہوگا. ہمارے جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو یہ چیز ہے, جو بزنس ہے, وہ ویمن امپاورمنٹ کے ساتھ بے تحاشا لنکڈ ہے. Empowering women. It has been both a privilege and a great responsibility to work alongside many of you as Senior Vice President, ensuring that we continue to thrive, grow, and create opportunities for women entrepreneurs. Powerful force it is today, Alhamdulillah. I want to take a moment to acknowledge our esteemed President, Dr. Maryam Noman. Her visionary leadership, relentless dedication, and passion for progress have taken this chamber to new heights. Under her guidance, we have achieved milestones that we once only dreamed of, and I am honored to be a part of this incredible journey. A heartfelt thanks to President, Senior Vice President, the Vice President, and the entire team of SCCI for the answer to be possible. And for that, we are sincerely grateful to you. As Senior Vice President, I want you all to know that I'm here for you. I'm available anytime you need me, whether for guidance, support, or simply to listen. You can count on me to be a resource in your journey as we strive together for the success of women in business community. As the founder of Pakistan, Qaida Muhammad Ali Jinnah said, no nation can rise to the height of glory. Truth close to our hearts. We as women possess extraordinary potential, and together we will continue to break barriers, create opportunities, and uplift one another as we rise. Thank you all once again for your time, your energy, and your unwavering belief in this chamber. Together we are just not creating something extraordinary, we are shaping the future. And after this formal speech, I would like to share something informally with you, my experience. سب نے بات کی جنیوا کی, اور میں بھی اپنی انپٹ دینا چاہوں گی, اپنے ویوز بتانا چاہوں گی کہ جنیوا میں میں اور ڈاکٹر مریم ITC کے ہم وقت ترقی کی مشعل کو بلند اور روشن رکھنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہمارے پریزیڈنٹ چیمبر جناب ملک عبدالغفور صاحب کا, اس کے بعد ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب جو کہ اپنی گناگوں مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہمارے اس ایونٹ میں تشریف لائے. اس کے بعد عمر صاحب جو کہ نئے الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ ہیں, اکرام الحق صاحب جو کہ پریزیڈنٹ چیمبر ہیں, آنے والے دنوں میں آپ ان کو دیکھیں گے پریزیڈنٹ صاحب کی چیئر پر. اس کے بعد وقاص اوان صاحب جن کا ایک بہت بڑا کردار ہے وومن چیمبر کے لیے. اس کے علاوہ SCCI میں بھی ان کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے پوشیدہ ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر نعمان صاحب جو کہ ہم ہر وقت ہمہ وقت جب کبھی وومن چیمبر کو ضرورت پڑی انہوں نے ہماری مدد کی ہر طریقے سے. اس کے علاوہ خرم اسلم بٹ صاحب جو کہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں, ان کی بھی گناگوں مصروفیات کے باوجود وہ نہیں آئے, لیکن انشاءاللہ کچھ دیر میں وہ آ جائیں گے. ان کی بھی بہت سی خدمات ہیں. عامر شیخ صاحب آپ کا سر بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے, ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں سیالکوٹ چیمبر کے. اس کے علاوہ تمام خواتین و حضرات ہمارے لیے بہت زیادہ قابل عزت اور قابل فخر ہیں جو کہ آج یہاں تشریف لائے ہیں. آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے کل اس ایوان کی صدارت, اس ایوان کو سنبھالنا ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سیالکوٹ لمحہ بلمحہ وقتاً فوقتاً اور دن بدن ترقی کرتا رہے گا.